عزیزان گرامی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس مائک کی آواز باہر سننے آنے کی طرح کیجیے تاکہ محلے میں جو عورتیں رہتے ہیں وہ بھی سن سکے۔ نہیں، آپ باہر کیجیے، جو آئے گا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ اس کی آواز کو باہر کیجیے، کیا اندر صرف کیا سنیں گے؟ باہر کیجیے۔ عورتوں کو بھی نمازیں وغیرہ پڑھنا ہے، نوافل کے بارے میں بولنا بھی ہے نا، باہر کیجیے آپ اس کو۔ شکریہ۔ بادِ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے کائنات، جان عالمین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، طٰہٰ و یاسین، رحمۃ للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدسہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرم وابنہ الکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، نہ نیندوں میں، نہ ٹہلنے میں، نہ شراب نشی میں۔ آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں فرماتا ہے، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اے ایمان والوں، شب بارات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے۔ اور براتن کا معنی کیا ہے؟ براتن کا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا، نجات پانا۔ اس رات میں رحمان و رحیم، قہار و جبار، مالک و مولا اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔
شب بارات میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ پہلا تقسیم امور، دوسرا نزول رحمت، تیسرا فیضان بخشش، اور چوتھا ہے قبول شفاعت، اور 5واں فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں عمرہ کرے گا، فلاں حج کرے گا، فلاں فلاں کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان شب بارات میں حدیث پاک ہے کہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا اور ایسا فلاں حاجت مند ہے، فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب بارات میں روزی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی لکھ دی جاتی ہے۔ اے ایمان والوں، شب بارات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تبارک و تعالی دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب بارات کی قدر کریں، اور اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود سلام کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شب بارات میں حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب بارات میں مرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کے وقت کا موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے۔
تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، شب بارات میں ہر سوال پورا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، فلا يسأل احد الا اعطي الا زانية بفرجها او مشركة۔ شب بارات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، علاوہ زانیہ عورت کے اور مشرک کے۔ شب بارات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر عنمی کلب۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات نے سن لیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب بارات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اکرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں ایسے لوگ ہی نیکیوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے، وہابی دیوبندی وہ لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث و برکت اور سنت ہے، اور قبروں والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرم وبنی الکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب بارات میں ماں باپ کے نافرمان محروم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے
اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک، کینہ والا، بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، رشتہ کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ابھی آج جیسے کہ شب بارات کی رات ہے تو ہمارے لوگوں کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے ہو یا اپنی بیوی بچوں سے ہو، یہ کہہ کر آتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے مسجد جا رہا ہوں، لیکن دیکھا جائے تو وہ مسجد میں نہیں بلکہ شراب کی دکان میں نظر آتا ہے، بیڑی سگریٹ کی دکان میں نظر آتا ہے، گٹکا کھا کے تھوکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ جو بھی بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمسار ہو کر کے ایک مرتبہ اگر سچے دل سے رو رو کر دعا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے معاف فرمانے سے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کو رحمان و رحیم، قہار و جبار کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ شب بارات میں اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہو جو آج کی رات توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، تو ایسا موقع ہمیں اور کہاں ملے گا؟ ابھی جیسے کہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کے شہر میں ہو، پچھلی مرتبہ جو شب بارات گزری اس میں جو لوگ تھے، کچھ چند لوگ، مثال طور پر آپ میں سے کسی کے ماں باپ ہو، کسی کے بھائی بہن ہو، کسی کے بچے ہو، اس شب بارات میں تھے، اور آج کی شب بارات میں دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، ہمیں تو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے تو رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما، اور ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ کوچ کر گئے ان تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور میں آپ تمامی حضرات سے یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی باہر کھڑا ہے، جو کوئی بھی باہر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے کھڑے ہیں، وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ ابھی جیسے کہ سید صاحب نے تقریر کی، سید صاحب نے شروع جملے میں ہی کہا کہ آج تمام لوگ بیری کے پتے سے غسل کر کے آئے ہیں، اور سید صاحب نے بیری کے پتے کے فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور مجھے شب بارات کے فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو بیری کے پتے سے غسل کر کے آنا، بیری کے پتے سے آپ لوگ غسل کر کے آئے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ ابھی بیری کے پتے سے غسل کر کے آئے ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا، کیونکہ آج شب بارات ہے، آج بیری کے پتے سے نہانا
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے کہ حضرت سہج صاحب نے آپ کو بتایا کہ فلاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے انتقال کے وقت جنت سے بیری کے پتے لائے گئے اور آپ کو ان پتوں سے غسل دیا گیا، تو آپ سے ہی یہ سنت شروع ہوئی. ابھی آپ کو غسل تو نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن آپ خود غسل لے کر کے آئے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ بیری کے پتے سے غسل کر کے آئے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. اور بالخصوص آج کی رات ان چند وظائف کو پڑھا جاتا ہے. وہ وظائف کون سے ہیں؟ درود شریف ہو یا کلمہ شریف ہو، کلمہ طیبہ ہو یا نوافل ہو، ان تمام کی پابندی آج کی جاتی ہے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی پابندی ہو. نوافل نمازیں ہوں، نوافل نمازیں پڑھیے، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 بار کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار ہو، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دعا قبول فرمائے گا. اور شب بارات کی نمازیں، ان کے بارے میں حضرت سیدنا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. شب بارات اور رات جاگنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے. رات جاگ کر عبادت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات شب بارات ہے. سبحان اللہ. آپ حضرات، لیکن میں اس بات کو یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ صرف ایک رات کی بات کی جائے تو یہاں لوگ بیٹھ نہیں رہے. اگر 5 رات کی بات کی جائے تو نہ جانے کیا کریں گے. چلیے خیر، شب بارات کے روزے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی شب بارات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بہتر یہ ہے کہ 14 اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے. اور زیارت قبور کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ، کہ میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا. آپ مسلمان مرد اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے. بابرکت راتوں میں زیارت قبور افضل ہے.
جیسے کہ شب بارات میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ قبرستان کے زیارت قبور کی اور مرحوم مرحومین کے لیے دعا کی جائے۔ شب بارات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں میں نے رکھا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے عیسیٰ، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اس کے دائیں جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے رب تبارک و تعالی، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب میں یعنی شب بارات عطا فرماؤں گا۔ اس شب بارات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ میرے عزیزوں، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ کیا ہی خوب عاشق رسول بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ میں بس اتنا کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ نے معاف عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے گھروں میں جن جن حضرات کا انتقال ہوا ہے ان تمام کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔